نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و سامعات، ربیع الاول کا مہینہ ہے جو یقیناً رحمت والا مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی مہربان، نبی مکرم، نبی محتشم، نبی معظم، سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اس ماہ مبارک میں ملک پاکستان میں اور دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس میں نبی علیہ السلام سے محبت کی بات ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی ولادت کی بات ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو عجائبات ہیں ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ولادت کے احوال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یقیناً نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کسی ایک گوشے کا، کسی ایک پہلو کا تذکرہ کر لینا یہ سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، لیکن حقیقت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے مراد صرف آپ کی ولادت کے احوال کو بیان کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی ذات پیغمبر کا یہ حق ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کا ذکر، آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر محض ربیع الاول میں کریں اور ربیع الاول کے بھی مخصوص ایام میں کریں۔ حضور رحمت للعالمین ہیں، نبی علیہ السلام ہم پر خدا کی رحمت ہیں، ہم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک کے حقوق سے زیادہ حقوق ہیں۔ ہم اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور مستقل ادا کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں اور مستقل ادا کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کے حقوق ادا کرتے ہیں اور مستقل ادا کرتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے اپنے جسم کے حقوق ادا کیے اور سال بھر ادا کیے، ہم نے اپنے والدین کے حقوق ادا کیے، سال بھر ادا کیے، ہم نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کیے اور سال بھر ادا کیے، ایسے ہی ہمیں نبی علیہ السلام کے حقوق ادا کرنا ہے اور سال بھر ادا کرنا ہے۔ آپ کے حقوق میں آپ کا ذکر بڑا حق ہے، لیکن محض ربیع الاول میں نہ ہو اور ربیع الاول کے مخصوص ایام میں نہ ہو، بلکہ سال بھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتے رہنا چاہیے اور پورا ذکر ہونا چاہیے۔ محض ولادت اور ولادت کے احوال کا تذکرہ نہ ہو، بلکہ سیرت النبی کے عنوان پر، اسوہ رسول اکرم کے عنوان پر پروگراموں کا انعقاد ہونا چاہیے۔ اور ذکر رسول کا کامل مصداق کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پوری سیرت کا مطالعہ کرنا، پوری سیرت طیبہ کا ذکر کرنا، جس میں آپ کی ولادت سے وصال تک کے تمام احوال شامل ہیں۔ آپ کی ولادت بھی ہے، آپ کا بچپن بھی اس میں شامل ہے، آپ کا لڑکپن بھی اس میں شامل ہے، آپ کی نوجوانی بھی ہے، آپ کی جوانی بھی ہے، آپ کا نکاح بھی ہے، آپ کی تجارت بھی ہے، آپ کی جلبت بھی ہے، آپ کی خلوت بھی ہے، آپ کے معجزات بھی ہیں، آپ کے کمالات، یہ پوری زندگی کے احوال کا ذکر کرنا، یہ ذکر رسول کا کامل مصداق ہے۔ قرآن مجید نے
نبی علیہ السلام کی اسوہ کو اختیار کرنے کی دعوت دی تو ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اسوہ کو سمجھنے اور اس پر پیروی کرنے کی اہم اور بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ سے والہانہ، عاشقانہ، محبانہ تعلق ہو، کہ آپ پر سب کچھ قربان کر دینا آسان ہو جائے۔ اور میں عرض کروں یہ تبھی ممکن ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے پاکیزہ اخلاق، نبی علیہ السلام کا اعلیٰ کردار، آپ کی عظیم کمالات، آپ کی عمدہ صفات، آپ کی جامع تعلیمات، آپ کی مبارک عادات، آپ کے ممتاز معجزات، آپ کے صاف معاملات، آپ کی پاک معاشرت، آپ کی امت پر لاتعداد احسانات، امت کی وجہ سے برداشت کی گئی مصائب، سخت مصائب اور سخت مشکلات، ان سب کا علم ہو۔ اسی طرح آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج، آپ کی اولاد کے احوال کا علم ہو جائے کہ ان کی عظمتیں کیا تھیں، ان کا مقام کیا تھا، ان کا کردار اخلاق کیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام کے کردار، نبی علیہ السلام کے ازواج، ان کے احوال کا علم ہو جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنے سے حضور کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، اور حضور کی پہچان سے حضور پر اعتماد بڑھتا ہے، اور جس کو بھی نبی علیہ السلام پر جتنا اعتماد ہوگا اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس کا ایمان اتنا زیادہ محفوظ ہوگا۔ اور یہی وہ پاکیزہ سیرت ہے جس کے مطالعے سے، جس کو سمجھنے سے بندے کی سیرت بدل جاتی، یہی وہ اعلیٰ کردار ہے جن کو اپنانے سے، پڑھنے سمجھنے سے بندے کا کردار بدل جاتا ہے۔ اور یہی وہ سیرت ہے جو میری اور آپ کی زندگی کے سکون کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں اور آپ چاہیں کہ ہمیں ایک پرسکون زندگی مل جائے، ہمیں ایک پاکیزہ زندگی مل جائے، ہمیں ایک پاک زندگی مل جائے، تو ہم پاکیزہ زندگی والے کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم پرسکون زندگی والے کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم پاک زندگی والے کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ حضور کی زندگی، پاکیزہ زندگی کے مطالعے سے ہماری زندگی میں پاکیزگی آئے گی، حضور کی پرسکون زندگی کے مطالعے سے ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اور یہی وہ پاکیزہ سیرت ہے جو غیر مسلم کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے بنیادی طور پر ہم پر 5 بڑے حق ہیں۔ پہلا حق ہے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا۔ میں عرض کر چکا کہ حضور کی کل زندگی کے کل احوال کا مطالعہ سیرت طیبہ ہے۔ محض تعلیمات پیغمبر کل سیرت نہیں ہے کہ اگر آدمی نبی علیہ السلام نے جو نماز کے بارے میں احکامات دیے ان کا مطالعہ کر لے، قرآن کے بارے میں جو احکامات دیے، تعلیمات دیے، ان کا مطالعہ کر لے، زکوٰۃ کے بارے میں جو تعلیمات ہیں ان کا مطالعہ کر لے، اور سمجھے کہ میں نے حضور کی سیرت کا مطالعہ کر لی، کل سیرت کا مطالعہ تو نہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت میں یہ تعلیمات پیغمبر سے تعلق رکھتا ہے، سیرت کا حصہ ہے، کل سیرت نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی پوری سیرت کا مطالعہ کرنا، پھر نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنا، آپ کی سیرت کو سمجھنا، یہ بھی نبی علیہ السلام کا حق ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا، حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا، یہ بھی نبی علیہ السلام کا ہم پر حق ہے۔ پھر اس پاکیزہ سیرت کو پھیلانا ہے، مسلمان تک بھی سیرت کو پہنچانا اور غیر مسلم تک بھی سیرت کو پہنچانا، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم پر حق ہے۔ اور پھر اس سیرت طیبہ کا دفاع کرنا، آپ کے معجزات پر کوئی اعتراض کرے تو مسلمان کی ذمہ داری دفاع کرے، آپ کی پیش گوئیوں پر کوئی اعتراض کرے تو مسلمان کی ذمہ داری دفاع کرے، آپ کے تعلیمات پر کوئی اعتراض کرے تو مسلمان کی ذمہ داری دفاع کرے، آپ کے اخلاق کردار پر کوئی اعتراض کرے تو مسلمان کی ذمہ داری دفاع کرے، آپ کی اولاد پر کوئی اعتراض کرے تو مسلمان کی ذمہ داری دفاع کرے،
آپ کے اصحاب پر کوئی اعتراض کرے تو مسلمان کی ذمہ داری آپ کا دفاع کرے، آپ کے اصحاب کا دفاع کرے۔ آپ کی ازواج پر کوئی اعتراض کرے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی ازواج کا دفاع کرے، چونکہ یہ ازواج، اصحاب، اولاد، کمالات، معجزات، اخلاق، تعلیمات، قرآن، کتاب، یہ سبھی کچھ تو حضور کی سیرت سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے ان تمام چیزوں کو سمجھنا یہ سیرت کا حق ہے، ایسے ہی ان تمام چیزوں کا پرچار اور پھر ان کا دفاع یہ بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا ہم پر حق ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں محض جلسوں کا انعقاد نہ ہو، محض محافل کا انعقاد نہ ہو، بلکہ یہاں سے عملی کردار بن کے جائیں، ایسی مجالس سے اپنے اخلاق سنوار کے جائیں، اور جو گفتگو کرنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ فقط نبی علیہ السلام کی ولادت ہی کا ذکر نہ ہو، آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کا ذکر ہو، پہلوؤں کا ذکر ہو، آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر ہو، پھر عوام کو، سننے والوں کو یہ دعوت دی جائے کہ بھئی سیرت کے ذکر سے مراد اور مقصود یہ ہے کہ آپ سیرت کو اپنا لیں، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنا لیں۔ نبی علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہیں، قابل عمل ہیں، اللہ نے کردار بھیجا اس وجہ سے ہے تاکہ ہم ان کے نقش پا کو چومیں، ان کے نقش پا پر چلیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محبوب کبریا، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو پڑھنے کی توفیق دے دے، نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کو سمجھنے کی توفیق دے دے، نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت پر عمل کی توفیق دے دے، اور نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں سیرت طیبہ کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین، آمین، آمین۔